نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری جمہوریت زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد نعرہ صلوات نعرہ حیدری یا علی رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشافين والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات محمد. عزاداران امام مظلوم، باوجود اس کے کہ موسم سازگار نہیں تھا مگر ماشاءاللہ توقع کے خلاف اور توقع سے زیادہ تعداد میں تشریف لائے، اس لیے کہ ہم سب کو یہ احساس ہے کہ یہ مجالس قضائے حسین یہ فقط رسمیں نہیں ہیں، ہم ان کاموں کو عادت سمجھ کے نہیں کرتے بلکہ عبادت. جہاں عادت ہوتی ہے وہاں پر انسان میں کاہلی آ جاتی ہے، لیزی ہو جاتا ہے، احساس فرق نہیں آ جاتا.
جہاں پر بندگی اور عبادت کا خیال ہوتا ہے تو وہ جذبہ عبادت انسان کو ہر حال میں آمادہ کر دیتا ہے ادائے فرض کے لیے. اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ ہم ذکر ان کا کر رہے ہیں کہ جو کبھی بھی اسیر عادت نہیں تھے بلکہ انہوں نے عادتوں کو توڑ کے عبادت کا طریقہ سکھایا. مثلا ہم اسیر عادت ہیں. ہماری جتنے بھی اعمال و افکار اور ہمارے جتنے بھی حرکات ہوتے ہیں, ہم جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری, زیادہ تر ہم عادت کے خلاف ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایک عادت پڑ جاتی ہے, نمازوں کی بھی ایک عادت پڑ جاتی ہے, سجدہ کرنے کی بھی ایک عادت پڑ جاتی ہے, روزے رکھنے کی بھی ایک عادت پڑ جاتی ہے. ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ آیت نہیں ہوتا بلکہ عادت ہوتا ہے. توجہ کرتا ہے. مجھے اپنے حالات نہیں بیان کرنے ہیں, مجھے اپنے مسائل نہیں کرنے. جن کو معلوم ہوگا ان کو معلوم ہوگا میں کس حال میں ہوں. بہرحال ذرا سا عادت کے خلاف ہوا ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مگر وہ تھے کہ جن کا ہر عمل آیت بن جاتا تھا. آیت کا مطلب نشانی. آیت جب لفظوں میں ڈھل جائے تو قرآن کی آیتیں بنتی ہیں, جب عمل میں ڈھل جائے تو معجزات اہل بیت بنتی ہیں. وہ عادتوں کو بدلنے کے لیے آئے تھے. ہماری عادت ہم کو سلیقہ بندگی سکھانے کے لیے آئے تھے کہ اگر عادت ہے تو عبادت نہیں ہے, اور جہاں عبادت ہے وہاں عادت کا گزر نہیں ہے. یہ بات اور ہے کہ مسلسل عمل کرتے کرتے لگے گا دوسروں کو کہ یہ عادتاً کر رہا ہے, مگر امتحان عبادت و بندگی وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب کبھی تقاضائے بندگی یہ ہو کہ عادت کو توڑ دیا جائے, چاہے جتنا مشکل ہو رہا ہو. مثلا بہت مشکل حالات ہیں, بڑے آرام سے نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نماز پڑھنا مشکل تھا. اب یہاں پر عادت والا بندہ پریشان ہو جائے گا, مگر جو عادت کو توڑ کے اللہ کی اطاعت اور بندگی کے جذبے سے جتنا بھی اس کو گرا گزرے وہ کام کرے گا تو وہ بندگی اور عبادت ہو جائے گی. میں نے عرض کیا کہ ان کا ہر کام آیت بنتا تھا. مثلا مثال کے طور پر سورج کا مشرق سے نکلنا یہ اس کی عادت ہے. سورج کا مغرب میں ڈوب جانا یہ اس کی عادت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورج کا مشرق سے نکلنا یہ اس کی عادت ہے. سورج کا مغرب میں ڈوب جانا یہ اس کی عادت ہے. مگر اگر مغرب سے سورج ڈوبا ہوا ابھر آئے تو یہ عادت نہیں ہے, یہ آیت ہے. توجہ ہے, یہ نشانی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چاند مکمل دکھائی دے یہ اس کی عادت ہے. چاند کسی کے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جائے یہ آیت ہے. ستارہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے یہ اس کی عادت ہے, ٹھہرا رہتا ہے. کسی بیوی کے گھر پہ آ جائے یہ آیت ہوتی ہے. جو مر جائے پھر زندہ نہ ہو یہ انسان کی عادت ہے. کسی کے ٹھوکر سے زندہ ہو جائے یہ آیت ہوتی ہے. سطح آپ تمام چیزوں کو اپنی لہریوں میں غرق کر دے یہ عادت آب ہے. لیکن کسی کا مسلح اگر آپ پہ ٹھہر جائے یا پانی پہ چلنے لگے یہ آیت ہے. دوش ہوا پہ کسی کے قدم نہیں ٹھہرتے یہ عادت ہے. دوش ہوا پہ کسی کے قدم باب خیبر کے ساتھ ٹھہرے رہے یہ آیت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی جانے اور آنے میں ٹائم لگے یہ عادت ہے. کائنات کی عادت ہے. چلا جائے کعبہ قوسین سے اور واپس بھی آ جائے وہاں سے زنجیر اندر ہلتی رہے یہ آیت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا بند عالم کسی کے لہجے میں نہیں بولتا. ظاہر ہے کہ یہ عادت ہے ہماری کہ ہم اس لائق نہیں ہے, مگر خدا کسی کے لہجے میں اگر بولنے لگے تو یہ آیت ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے عزیز و عزیز؟ تو یہ ہم کو بتانے کے لیے وہ آئے تھے بندے, شکل بشری میں اس لیے آئے تھے. توجہ, ہر وقت وہ آیتوں سے کام نہیں نکالتے تھے. اگر کسی کو معلوم ہو اس مجمع کہ مجھے بخار ہے وہ بھول جائے, اس لیے کہ میں بھول چکا ہوں. آپ بیدار ہو جائیں, اس لیے کہ میں بھول چکا ہوں. آپ بیدار ہو جائیں, یہ ہونٹوں سے ہٹائیں تو مسجد پڑھوں گا. شیعوں والی سلوات پڑھیے. شکل بشری میں وہ جو آئے تھے
ہر کام وہ آیت سے اس لیے نہیں لیتے تھے کہ وہ نمونہ عمل ہمارے لیے بن کر آئے تھے. اگر ہر کام وہ آیت سے معجزات سے لیتے تو ہمارے لیے وہ آئیڈیل نہیں بن سکتے تھے. اسی لیے لوگ سوال کرتے ہیں، مثلا میں نے اپنے موضوع میں پڑھا دی کہ ان کو موت طبیعی ذکریت نہیں آ سکتی، تو بھی یہ بیمار کیوں ہوتے تھے؟ مثلا توجہ کا طالب ہوں، یہ مریض کیوں ہوتے تھے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رہے اگر یہ بیمار نہ ہوتے تو مصیبتوں اور بیماری کے عالم میں ہمارے لیے رول ماڈل نہ ہوتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب فتح خیبر اگر علی بیمار نہ ہوتے تو فتح خیبر نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ علی کی آنکھوں میں سرخی جانتے ہیں کہے کی تھی کہ فتح خیبر کی سرخی نظر آ رہی تھی. اگر حسنین بیمار نہ ہوتے تو سورہ حلقہ نازل نہ ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ ان کی بیماری بھی آیتیں لے کر آتی ہے، ان کی بیماری بھی قانون لے کر آتی ہے. یہ نمونہ عمل ہمارے لیے بن کر آئے تھے، رول ماڈل بن کر آئے تھے. تو بشری کیفیات ان کو دی گئی تھی، مگر ایسا نہیں ہے کہ بشری حالات جو ہے وہ ان کے اوپر غالب آ جائے. یہ معجزے سے کام نہیں لیتے تھے. ہر وقت میں عرض کرتا رہتا ہوں جملہ کہ ساری کائنات میں اور ان میں فرق یہی ہے، ساری کائنات کے انسانوں میں اور ان میں محمد علیہ محمد اور انبیاء و مرسلین. فرق یہی ہے کہ ہر اللہ والا کام کر کے دکھایا. اگر آپ غور کریں تو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ میں جائیں، ہر اللہ والا کام انہوں نے کر کے دکھایا. کائنات اللہ کی ہے، استعمال یہ کر رہے ہیں. سورج اللہ کا ہے، پلٹا یہ رہے. چاند اللہ کا ہے، ٹکڑے یہ کر رہے ہیں. ستارہ اللہ کا ہے، در پہ یہ بلا رہے ہیں. بندہ اللہ کا ہے، زندہ یہ کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ پوری کائنات کے ان کے معجزات اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن کر آئے تھے. لہذا قسم خدا کی سلیقہ بندگی سکھانا نہ ہوتا وہ پیکر بشری میں، انسانی جسم میں، بشری جسم میں وہ نہ آتے. ہم تو بندگی کا سلیقہ سکھانا تھا. توجہ کا طالب ہوں. تو اب ایک سلسلہ چلا ہوا رسالت اور نبوت کا، قانون کا، کتابوں کا، پروفٹس کا. اب ظاہر ہے کہ ہر نبی آتا ہے تو یہ کہتا ہے اپنی قوم سے کہ اتباع کرو، ہمارا کہنا مانو، ہماری پیروی کرو، ہماری اطاعت کرو، ہمارا اتباع کرو، ہماری نقل کرو. جبکہ ہر بندے سے مقصود، اصلی مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پروفٹ کی نقل کرے. اصلی مقصد انسان کی خلقت کا یہ ہے کہ وہ عرفان پروردگار حاصل کرے، معرفت، اللہ کو پہچانے، اللہ کی بندگی کرے. اگر ڈائریکٹ اللہ کا عرفان اور اللہ کی بندگی ممکن ہوتی تو شاید اللہ کسی کو پیدا نہ کرتا، سارے انسانوں کو ایک لیول کا، ایک ہی ٹائپ کا پیدا کرتا. اپنے اپنے عمل سے جس کو جو فضیلت ہوتی وہ حاصل ہوتی. مگر ادھر سے پروفٹس کیوں بنائے گئے؟ اسی لیے نہ بنائے گئے کہ بندگی یہ خدا کا سلیقہ یہ ہمیں بتائیں. کوئی تو ایسا نقش اول ہو راہ بندگی کے اوپر، کوئی تو ایسا نقش ہو کہ بندگی کا وہ پہلا نقش ہوگا جس کی نقل کی جائے. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آخری نبی تک یہی تو ہے کہ عبادت پروردگار یعنی معرفت پروردگار، پہچان کر اس کی عبادت، یہ ممکن نہیں تھی جب تک کہ پروفٹس نہ آئیں. تو نقش اول ابھارنے کے لیے کہ دیکھو بندگی یہ خدا ایسی ہوگی، لہذا انبیاء و مرسلین کو بھیجا گیا. مگر انہوں نے کہا میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو، یہی بندگی یہ خدا ہے، یہی محبت خدا ہے. آیت موجود ہے جو میں نے پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، جس کو آنا ہے خود سے آگے آ جائے، میں بار بار بلاؤں گا نہیں. آپ ایک بار آ جائیں تشریف لے آئیں تو امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. ایک مل جل کے صلوات پڑھیں اور راستے پر جو راستہ جلتا ہے انفلوئنس ہے وہاں سے رکھیں تاکہ کچھ لوگ آئیں تو وہیں پہ بیٹھ سکیں. سکینہ
मोहब्बत वाला माहौल घर में भी हो रहा है, बार बार आगे बुलाना पड़ेगा। बोलिए एक मिलजुल के सलावत और मोहम्मद वाले जो हाथ का तालिम हूँ। तो बंदगी के नक्शे अव्वल उभारने के लिए प्रॉफिट्स आए हैं, और हर प्रॉफिट कह रहा है मेरी इत्तेबा करो, मेरी पैरवी करो। यहाँ तक कि सरदार अंबिया आखिरी नबी भी कह रहा है अगर अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से रिश्ता चाहिए तो डायरेक्ट नहीं मिलने वाली है ये सनद, बल्कि फत्तबिऊनी, मेरा इत्तेबा करो, मेरी नकल करो, मेरे पीछे पीछे चलो, मुझे फॉलो करो। भाई बेदार है कि नहीं है? तो जैसे बंदगी या खुदा के लिए एक नफ्स चाहिए जो प्रॉफिट ने उभारा कि भाई जैसे मैं मान रहा हूं वैसे अल्लाह को मानो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा मानो। लेकिन पैगंबर कह रहे हैं कि मेरा इत्तेबा करो। ये बताइए कि इत्तेबा पैगंबर का भी कोई नमूना, कोई रोल मॉडल, इत्तेबा पैगंबर का कोई नमूना हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? वजह यह है कि जैसे अल्लाह मुस्तहिक बंदगी तो है, यानी उसका हक है कि कायनात उसकी बंदगी करे, मगर अल्लाह अपनी बंदगी करके नहीं बता सकता। भाई है मेरे साथ के नहीं है? अल्लाह मुस्तहिक बंदगी तो है, मगर अल्लाह बंदगी करके नहीं बता सकता अपनी। बेदार है कि नहीं है? ये जरूरत है, हिदायत है कि नूरे अव्वल इनको पैदा करना पड़ा कि खुदावंद आलम हक बंदगी तो रखता है। खुदावंद आलम क्या अपना सजदा करके बताएगा? क्या खुदावंद आलम अपनी इताअत करके दिखाएगा? क्या अपनी बंदगी करके दिखाएगा? तो जैसे हिदायत की जरूरत में नक्शे अव्वल अल्लाह की बंदगी का मोहम्मद ने उभारा कि जिसका वजूद सबसे पहले है, जिसका ज़ुहूर सबसे आखिर में है। तवज्जो है कि नहीं है? वो आदम का भी नमूना था, वो इब्राहिम का भी नमूना था, मोहम्मद मूसा का भी नमूना था, मोहम्मद नूह का भी नमूना था, मोहम्मद ईसा के लिए भी रोल मॉडल है। यानी हर नबी, मेरी मजलिस ज़हन में है तो बहुत मजा आएगा, हर नबी से ऊपर है, हर नबी का शाहिद है, हर नबी से अव्वल है, हर नबी उसी से बंदगी सीखे हुए है। लिहाजा बंदगी के बाद में सतह बंदगी के ऊपर नक्शे अव्वल उभारने की जरूरत इसलिए कि अल्लाह ये तो कह सकता है कि बंदगी करो, अल्लाह ये नहीं बता सकता कि ऐसे मेरा सजदा करो। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह ये तो कह सकता है कि सजदा करो, अल्लाह ये नहीं कह सकता कि ऐसे सजदा करो। बेदार है कि नहीं है? वैसे ही मोहम्मद ये तो कहेंगे उम्मत से कि मेरी पैरवी करो, मेरा इत्तेबा करो, मगर मोहम्मद अपनी पैरवी करके कैसे बताएंगे कि ऐसे करो? सबसे पहला नक्शे अव्वल मोहम्मद, वैसे ही इत्तेबा मोहम्मद में कोई नक्शे अव्वल इतना मुकम्मल चाहिए कि शुरू से आखिर तक कोई इतना बड़ा पैरवी ये मोहम्मद करने वाला कायनात अगर आज हमसे कोई कहे कि पैगंबर की पैरवी करो तो हम कहें सीरत हजरत में देखा जाए, सीरत हजरत में पैगंबर की पैरवी कैसे नजर आएगी? तवज्जो है कि नहीं? वो नमूना कहाँ से नजर आएगा? पैगंबर कहे मेरी इताअत करो तो हम कहें कैसे इताअत करें? वो कहें जैसे मैंने अपनी की। कोई अपनी इताअत नहीं करता, कोई अपनी पैरवी नहीं करता। लिहाजा इत्तेबा और पैरवी के लिए कोई इस कायनात के दीन के कैनवस के ऊपर कोई एक नक्शे अव्वल होना चाहिए जो मुकम्मल तरीन मुत्तबे मोहम्मद हो, यानी 10% जिसके इत्तेबा में कोई कमी ना हो, इसलिए कि उसका इत्तेबा रोल मॉडल बनने वाला है कायनात के पैगंबर उम्मतियों के लिए, इत्तेबा करने वालों के लिए। तो आप बस यहीं से मजहब की बुनियादें पड़ती हैं कि अब देखा जाए, अब ये नहीं कि इस खानदान में है कि उस खानदान में है। अबे जहां मुकम्मल पैरवे मोहम्मद नजर आए उसी से पूछो कि सीरत मोहम्मद क्या है, इत्तेबाए मोहम्मद क्या है, दीन मोहम्मद क्या है, मकसद मोहम्मद क्या है। एक सलावत पर मोहम्मद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। बोले लम्हे इनको और लम्हे की इताअत करो, साहिबान हुकूमत, साहिबान अमर की। चलिए छोड़िए कोई भी हो, अल्लाह की इताअत मैं अर्ज कर चुका कहीं किसी मजलिस में, मैं युते रसूल अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे उसने अल्लाह की इताअत की। लेकिन अल्लाह नहीं आके बताने वाला है, अल्लाह बोलता तो है लेकिन सुनाता नहीं हमें।
نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اللہ بولتا تو ہے مگر ہمیں سناتا نہیں ہے. اللہ جب ڈائریکٹ بولتا ہے تو وہی سنتے ہیں جن کا کان قرآن ہے اذن الواعیہ، جو ہر طرح کی آواز کو جمع کر لیتے ہیں. یہ مولا کائنات کا کام ہے. تفسیروں میں پڑھیے جا کے. اللہ بولتا ہے پر ایک نہیں سنتا تھا. وہ خاص بندے سنتے ہیں جو اذن اللہ ہے، جو اللہ کا کان ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بولتا ہے، ہر ایک نہیں سنتا تھا. اللہ بولتا ہے تو محمد کے منہ سے بولتا ہے. جب پراپرلی بولتا ہے، جب روزمرہ بولتا ہے، نارملی بولتا ہے تو محمد کے منہ سے. جب اسپیشل کوئی ملاقات کسی سے ہوتی ہے تو علی کے لہجے سے بولتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سناتا ہے تو انہیں کو سناتا ہے. محمد بولے تو سمجھو کہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے تو نہیں سن سکتے. تو بھائی توجہ، اطاعت محمد بھی ہے، اتباع محمد. اطاعت اقوال کی ہوتی ہے، اتباع پیروی جو ہے وہ افعال کا ہوتا ہے. اطاعت اقوال یعنی جو منہ سے کہا جائے. میں کہوں اے بچے ایک گلاس پانی لے آؤ، وہ لایا، یہ اطاعت ہو گئی. میں کھڑا ہوا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس بچے نے میری نقل کی، یہ اتباع ہو گیا. اطاعت اقوال کی، جو بولا جائے منہ سے، یہ کرو، مان لیا. توجہ، اتباع افعال کا. اطاعت کا بھی نمونہ چاہیے، اتباع کا بھی نمونہ چاہیے. اطاعت کا سب سے بڑا بات کیا ہے؟ پیغمبر نے جو آیتیں سنائی اللہ کی طرف سے، جو کہے کرو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر جو بول رہے ہیں وہ قرآن ہے، اور زیادہ تر باتیں قرآن ہی کی ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلی اطاعت بیدار. توجہ، قرآن نازل ہوگا تب تو اطاعت کرے گا آدمی. قرآن نازل ہوگا تب تو اطاعت کرے گا. سب سے پہلے قرآن سنے کا فوراً دہرائے گا، اس کے بعد گھر جائے گا تو عمل کرے گا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور لوگ جو ہے بہت بعد میں قرآن دہرائیں گے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر جس کو نمونہ اطاعت بنایا گیا ہے سب سے پہلا قرآن نازل ہوگا 10 سال پہلے، نزول سے پہلے قرآن پڑھ کے بتا دے گا کہ سب سے بڑا مفتی محمد میں ہوں. قرآن بعد میں آئے گا، میں پہلے پڑھ کے سنا رہا ہوں. بچوں کا تعلیم. اب نمونہ اتباع کون ہے؟ وہ نمونہ اتباع کہ جو ہر جگہ محمد کے پیچھے پیچھے، ہر منزل پہ محمد کے پیچھے پیچھے. کیا ڈر والے اتباع کریں گے. اور گھر میں کوئی آ بھی جائے گا تو یہ بھی پوچھا جائے گا کب سے آئی. کوئی بہت ریسپیکٹڈ لیڈی صحیح مثلاً کسی کے نزدیک بھی بہت عزت کرتے ہیں عورتوں کی، اس کی جو حیثیت ہے اس کی کرتے ہیں. ملکۃ العرب خدیجہ ہے، ام سلمہ ہے. جب ام سلمہ خدیجہ کے برابر نہیں تو بیچ والی کیا؟ یہ اپنی حیثیت ہے. تو گھر میں آئی تو کب سے آئی؟ کب سے آئی بھائی؟ مکے میں تو کوئی صحابہ نہیں تھی. مکے میں رسول کے بیت میں زوجائے وحدہ لا شریک. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ یہ اردو تھوڑی نہ ہے. ہر مسلمان کو وحدہ لا شریک کے مطلب معلوم ہوتا ہے نا، مطلب ایسا اکیلا جس کا کوئی شریک نہ ہو. تو بیت محمد میں وحدہ لا شریک زوجہ تو خدیجہ ہے. جب تک خدیجہ ہے کوئی دوسری اس کے برابر نہ بھائی. جب اللہ کی محمد جو بھی کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کا منصوبہ ہی یہی ہے کہ جب تک کہ خدیجہ ساتھ میں رہے پیغمبر کے، کوئی ان کے ساتھ زوجہ ان کی ہمسری اور برابری نہ کرے. جب اللہ اور رسول نے کسی کو برابر ہونے کا موقع نہ دیا تو بعد والے کہے کے لیے ان کو برابر کرتے ہیں. بہرحال جب سے آئی ہیں اس کے بعد سے بتائیں گی نا کہ پیغمبر کیا کرتے تھے. آپ در تک کے آ کے رک جائیں گے ذوالحجہ کے بعد. میری کو ہے یا پیغمبر کی اطاعت اتباع ان کی سیرت وغیرہ وغیرہ کہاں چلی جائے. اصحاب گھر پہ آ کے ٹھہر گئے، اندر کا حال بتائیے. ان کا نہیں جھانک نہیں سکتے.
कभी कभी झांका ना तो कुरान ने फटकार के कर दी। हाँ ऐसे पढ़िए, असहाब से पूछा जाए तो उनका दर तक के बता पाएंगे, मैदान का मंजर बता देंगे, मस्जिद का मेंबर का बता देंगे, रसूल के घर तक दरवाजे पे बता पाएंगे, उसके आगे हम नहीं बता सकते। लेकिन हमने अगर कान लगाया तो आयत आ जाएगी फटकार की। क्या मुसलमानों, उस वक्त सारे मुसलमान साहबा ही थे, पसे पर्दा से पैगंबर अपनी अज़वाज से जब बातें करें तो उसको मत कान लगा के सुना करो, इससे रसूल को अज़ियत होती है। और अगली आयत कहती है जो लोग रसूल को अज़ियत देते हैं अल्लाह उन पर लानत करता है। तो वो बेचारे अपने को मालूम बनाएंगे क्या ये सब सुन के अंदर की चीज बता दें? कम से कम हमसे तो लाख दर्जा बेहतर थे ना साहबा, तो मालूम थोड़ी ना बनेंगे सीक्रेट बातें खोल कर। मैं अर्ज कर रहा हूं कि पैगंबर की सीरत कौन बताएगा? अज़वाज बताएंगी, घर की बताएंगी, बाहर की नहीं बता पाएंगी, जब से आएंगे तब से बताएंगी। और बड़ी परेशानी तो यह है कि मदीने से बताएंगी, मक्के की कौन बताएगा? और उससे बड़ी परेशानी यह है कि इतिहास गत्ता उठा के देख लिए, हजरत खदीजा की एक रिवायत न बुखारी ने नकली की न मुस्लिम ने नकली की। मेरे समझ में नहीं आता है कि जो 25 साल पैगंबर के साथ रही, ऐलान रिसालत के बाद अकेली 10 साल घर की गवाह, अकेली बेशक के 5वें साल के बाद बीबी की विलादत हुई, सिद्दीक़ा तहरा। कहीं हमको मुसलमानों की बड़ी बड़ी किताबों में खदीजा की कोई रिवायत नहीं मिलती। जो बाद में आई है कई है, एक वक्त में थोड़ा सा वक्त गुजरा है, झुआ भर रिवायतें मौजूद हैं। 2/3 फिक्र जो है वो हज़रत आयशा से मरवी है। हज़रत खदीजा जो अकेली रही है पैगंबर के घर में 10 साल करीब, 15 साल उससे पहले, रिसालत के ऐलान से पहले, 10 साल उसके बाद, और कोई आम लेडी नहीं है बकौल आप लेकर पैगंबर। और जब वही नाज़िल हुई तो थर्रा के घबरा के परेशान होके आए, खदीजा से कहा चादर दे दो। बकौल बुखारी के खदीजा ने बताया कि रुकिए मैं अपने चचा को बुला के लाती हूँ और वो आपको बताएंगे कि ये क्या है। मुझे तो लग रहा है कि ये वही है जो मूसा पे आया था। बकौल बुखारी के इतनी परफेक्ट और लौजा पैगंबर की कि पैगंबर न समझ पाए कि वही आई है, बीबी को अंदाजा लग जाए और उसका चचेरा भाई वर्का इब्न नौफल जो है वो बता दे कि ये वो नामूस से अकबर है कि जिसको मूसा ने देखा था, ईसा ने देखा था, मुबारक हो आप नबी हैं। जी बुखारी में है, वर्का इब्न नौफल चचादार भाई हज़रत खदीजा के, ये रिवायात में है। तो अभी वो कहने का मतलब ये था कि जो थोड़ा सा रही कहीं के साथ नहीं, उनकी रिवायत है 2/3 जो अकेली रही और अकेली 15 साल शादी से पहले, 10 साल शादी के बाद, तकरीबन 10 साल, जो 25 साल रही रिसालत के बाद भी 10 साल रही अकेली, उससे एक रिवायत नहीं है। तो अब क्या कहा जाए, है ना? एक साहब 40 साल से यूके में कमा रहे हैं, एक साहब को अभी 4 साल भी नहीं हुए हैं, वो खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे हैं, वो 4 फैक्ट्रियों के मालिक हो गए हैं। मुझे तो होता नहीं है, ज्यादा माल कम वक्त में ज्यादा माल कहाँ नजर आता है? ये बनी उमैया अबू हुरैरा जब कहाँ से हमारी फैक्ट्री लगी हुई थी, बनी उमैया को अच्छी तरह एहसास था कि हम अपनी इज्जत नहीं करवा सकते जब तक कि उनकी इज्जत न करवाए जिन्होंने हमें यहाँ पे बिठाया। वरना बनी उमैया को उनसे ही मोहब्बत नहीं थी, इसलिए कि इब्तिदा को मजबूत करोगे तभी तो हम मजबूत होंगे। लिहाजा दिल न चाहे तब भी फजीलतें गढ़ी गई है बहुत से लोगों की, शायद वो भी बेचारी राजी ना होंगे। इतनी दामन की हिकायत, दामन बिल्कुल सामने की अक्ल में आने वाली बातें और जो परेशानियां दीन और शरीयत में आई, कहाँ से आई, उसका आप सुराग देंगे लगाए तो आप नमूना इत्तिबा कौन बनेगा? इसलिए क्या साहब जब से आए हैं तब से घर तक, अज़वाज जब से आई है तब से घर तक, ये घर की बताए बाहर की नहीं जानती, वो बाहर की बताए घर की नहीं जानते। तो अब अज़वाज और साहब मीटिंग करें तो मिल के बताएं, अल्लाह ने मीटिंग की मना की कई बार, मुनासिब नहीं है तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, घर में बैठी रहा करो, वगैरह 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 वगैरह।
ایک الگ چیپٹر ہے، توجہ۔ تو اب نمونہ اتباع کہاں سے ملے گا بھائی؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو اعلان رسالت کر رہا ہے 40 کی عمر پر، اس کا یہ بھی تو دعویٰ ہے کہ کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ کوئی ایک تو ایسا نمونہ بتاؤ کہ جو ہر جگہ کا شریک ہو۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے وہ جو شریک اسلاف بھی ہے؟ کون ہے وہ جو شریک عالم انوار بھی ہے؟ کون ہے وہ جو شریک ارحام بھی ہے؟ کون ہے وہ جو عالم اجداد میں بھی سایہ ہے رسول، جو زمین پر بھی سایہ ہے رسول، جو عرش پر بھی سایہ ہے رسول، جو فرش پر بھی سایہ ہے رسول، جو جلوت میں بھی شریک رسول، جو خلوت میں بھی شریک رسول، جو نور میں بھی شریک رسول، جو عقل میں بھی شریک رسول، جو نسل میں بھی شریک رسول، جو خاندان میں بھی شریک رسول، جو قبیلے میں بھی شریک رسول، جو عشیرے میں بھی شریک رسول، جو عطرت میں بھی شریک رسول، جو تربیت میں بھی شریک رسول، جو سلبوں میں بھی شریک رسول۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جو بستر محمد کا بھی شریک ہو، جو ممبر پر بھی شریک رسول، جو ابتدا میں شریک رسول، جو انتہا میں شریک رسول، جو محراب میں شریک رسول، جو نماز میں شریک رسول، جو سجدوں میں شریک رسول، جو میدان حرب و ضرب میں شریک رسول، جو صلحوں کے وقت شریک رسول، جو سفر میں شریک رسول، جو حضر میں شریک رسول، جو معراج میں شریک رسول، جو سدرہ میں شریک رسول، جو قاب قوسین میں شریک رسول۔ اور آپ نے سنا کہ ایسا سایہ معراج میں ہے کہ جس میں محمد ادھر ہے سایہ ادھر سے۔ نمونہ اتباع کا۔ اب اللہ نے محمد سے کہا کہ تم پہ فرض ہے اتنا بڑا اتباع کرنے والا، یہ میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، مولا کائنات کی آپ منزل پہچانے، اتنا بڑا نصرت و مددگار کرنے والا، اتنا بڑا پیروی کرنے والا۔ نہیں مولا کائنات نے فرمایا کہ میں پیغمبر کے پیچھے پیچھے اس طرح سے لگا رہتا تھا جیسے اونٹ کے پیچھے اونٹنی کے پیچھے اس کا راستہ لگا رہتا ہے، جو بنا میں یعنی اتنا سے شریک انتہا ایک جملے میں، آپ پوری تاریخ سمیٹ کے ایک جملے میں، یعنی کمال اتباع اور نصرت کا وفاداری کا یہ ہے کہ محمد جس علی کو کعبے سے گودی میں اٹھا کے لائے تھے، علی نے وفات محمد کے بعد گود میں لے کے قبر میں اتار دیا۔ اور کہیں آپ کے انتہا ہے وفاداری کی۔ جس بچے کو گود میں لے کر آئے تھے جن توقعات کے ساتھ، وہ سارے ایکسپیکٹیشن سارے توقعات پورے کر کے علی نے منزل آخر تک پہنچا دیا۔ تو اب اللہ کا حکم ہوا پیغمبر کو کہ وقت جناح کا لمن اتبع کا من المؤمنین۔ ہو سکتا ہے دنیا یہ کہے کہ کون ہے وہ متبع پیغمبر، وہ کون ہے رول ماڈل، یعنی اتباع رسول لینا ہو تو اس سے لینی پڑے گی، ہر ایک نہیں دے پائے گا۔ اللہ کا حکم ہوا وقفت جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اے میرے حبیب اپنے شانوں کو جھکا دیجئے، جناح اپنے پہلوؤں کو جھکا دیجئے، کس کے لیے؟ لمن اتبعک من المؤمنین، مؤمنین میں جو سب سے پہلا آپ کا اتباع کرنے والا ہے اس کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے۔ جو نمونہ اتباع آپ کا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے پہلوؤں کو جھکا دیجئے۔ کون ہے پوری تاریخ اتباع میں کہ پیغمبر نے جس کے لیے اپنے پہلوؤں کو جھکایا ہے؟ اگر نہ نظر آئے تو کعبے میں آ کے دیکھو، پیغمبر کے شانے جھکے ہیں اور نبوت پہ علی کے قدم ہے، یہ مطلب نبوت ہے۔ صلوات پر ایک اور صلوات سے کسی قول اور فعل میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، مکمل نمونہ اتباع پیغمبر کا۔ بہت بڑی بات ہے، اس کو اللہ نے ایک لیول کا بنایا، بہت بڑی منزل ہے۔ اس کے لیے پیغمبر کہیں انا وعلی من نور واحد، اس لیول کا ہے کہ جہاں کہیں اللہ کی ربوبیت اور رسالت محمد کا
اقرار عالم ذات کائنات کی خلقت سے پہلے لیا گیا ہے، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ علی کی ولایت کا اقرار شامل ہے۔ معیار پہچانیے آپ کیا ہے؟ اللہ ہو، اٹھا کے دیکھیے تفسیریں، آپ اٹھا کے دیکھیے قرآن کی آیتیں، کیا بلند معیار ہے۔ جہاں جہاں پر اللہ کی توحید کا اقرار لیا، اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ خلقت کائنات سے پہلے روایات موجود ہیں، بلکہ نبیوں سے اقرار لیا ہے۔ 3 اقرار ہیں، ادھر جانا نہیں ہے، فقط یہ اس منزل کا اشارہ کر رہا ہوں کہ خداوند اعظم نے اپنی ربوبیت، رسالت محمد، ولایت علی، 3 اقرار ایک ساتھ لیے۔ ان اقرار کی شرطوں پر نبیوں کو نبوتیں، رسولوں کو رسالتیں بٹی ہیں۔ حدیث معراج یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ پیغمبر کے بعد تمام انبیاء و مرسلین جمع ہیں، تو اللہ نے کہا کہ حبیبی سلہم علما بعثتم، میرے حبیب نبیوں سے پوچھے گئے تم کس شرط پہ؟ رسالت و نبوت سے کوئی مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ تو پیغمبر نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اعلیٰ رسالت کا ولایت علی ابن ابی طالب، آپ کی رسالت اور علی کی ولایت کی شرط پہ اللہ نے ہم کو نبوتیں دی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جس کی ولایت کی منزل یہ ہو کہ اگر اس کی ولایت کا کوئی اقرار کر لے تو رسالت بڑھ جائے، وہ 4 دن کی خلافت کے پیچھے کاہے کے لیے دوڑتا؟ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ کوئی یہ نہ کہے حق تھا تو مانگا کیوں نہیں؟ مانگا، بتایا کہ دیکھو میرا حق ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ مجھے کوئی متا اس کا لینا ہے، نہیں، بلکہ قیام حجت کرنا ہے، قیام عدل کرنا ہے، یعنی ہمیں انصاف برپا کرنا ہے۔ اب تو انصاف سے تمہاری زندگی تمہیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری خلافت۔ تو یہ وہ نمونہ اتباع ہے کہ پیغمبر کے بعد بلا فصل جو کار پیغمبر، جو انداز پیغمبر، 100% وہی انداز۔ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں شبہات بہت سے، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ خلافت تھی تو مانگا کیوں نہیں؟ ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھا کرتے ہیں، ہے نا، بہت سے منافق ٹائپ کے لوگ کہ بغیر بیان کر کے پلٹ جاتے ہیں، کتاب لکھ کے پلٹ جاتے ہیں، کتاب میں کچھ لکھتے ہیں بولتے کچھ ہیں، پاکستان اور ہندوستان میں کچھ بولتے ہیں، برطانیہ میں انگلینڈ میں آ کے کچھ۔ ہم جب بہت خوش تھے جب تم آئے تھے، جب بھی ہم بہت خوش نہیں تھے جب تم آئے تھے۔ ہم لوگ منافقوں کی چال بہت پہلے سے پہچانتے ہیں، نہ ابھی ہمیں کوئی ہرٹ کیا تم چلے گئے، وجہ کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہم تو اس پر بھی آج مسکراتے ہیں جو مبارکباد ولایت کے دے کے پلٹ گیا، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تھوڑی دیر اور تھا تو مانگا کیوں نہیں؟ ایک بڑا اونچا پوائنٹ اپنے حساب سے، عبد القادر کی روحانی اولاد قادری ہے، تھوڑی دیر اور تھا تو مانگا کیوں نہیں؟ ایک بڑا اونچا پوائنٹ اپنے حساب سے، عبد القادر کی روحانی اولاد قادری ہے، ان کا جو خلیفہ من جانب اللہ مولا کائنات نے کبھی نہیں کہا اپنے کو۔ اچھا نہیں کہا تو مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں نہیں کہا اگر اپنی زبان سے کہ ہم من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ یہ بتائیے کہ خلیفہ ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ کس نے سنا کہ علی نے کہا کہ میں من جانب اللہ، نہیں اللہ کی طرف سے خلیفہ، علی نے کبھی کہا کہ نہیں کہا، کوئی کہے کہ نہیں کہا، تو اللہ کہے تمہارا قبول ہے، علی نے کہا ہی نہیں۔ اللہ کہے گا علی نے کہا یا نہ کہا، میں نے کہا ہے، میں نے کہا ہے، میرے رسول نے کہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور تم نے مجھے تو کہیں سنا نہیں ہے، قرآن کو قرآن سمجھ رہے ہو نا، میرا کلام تو محمد کے سہارے ہی تو سمجھ رہے ہو نا، میں نے تو آ کے بولا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اب تم یہ تمہاری بےمانی ہے کہ محمد کے دہن پہ اتنا اعتبار ہے
کہ وہ قرآن دیں تو لے لو، آپ تو اٹھا کے علی کو دیں تو نہیں لے رہے ہو، کیسا اتباع کر رہے ہو؟ میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں مجھے ادھر دلائل کی طرف نہیں جانا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا کائنات سے لوگوں نے کہا کہ یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں روایت، الانوار النعمانیہ سید نعمت اللہ الجزائری، خود بڑے عالم تشیع کے علامہ مجلسی کے شاگرد اور داماد، بحار الانوار کے کلیکشن میں برابر کا آپ جی سید نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب الانوار النعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے ممبر پہ کہا کہ واللہ انا الخلیفۃ الرابع، قسم خدا کی میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ عجیب ہو رہے نا، میں اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں، انا خلیفۃ اللہ الرابع، خدا کی میں اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ہے اب تک تو یہی تھا کہ پہلے نمبر پہ آپ ہی کا حق تھا، ختم ہوا دوسرے پہ آپ ہی کا تھا، کوئی شیعہ صحابی ہوگا آپ کا، تیسرے پر آپ ہی کا حق تھا، آپ کے ساتھ ختم ہوا، آپ کا حق مارا گیا۔ آج آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ قسم اللہ کی میں چوتھا خلیفہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے غور نہیں کیا میری بات پر، میں چوتھا خلیفۃ المسلمین نہیں، میں چوتھا خلیفۃ اللہ ہوں۔ ایک طرح آپ پڑھیں میں چوتھا خلیفۃ المسلمین نہیں، میں چوتھا خلیفۃ اللہ ہوں۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ سب سے پہلا خلیفۃ اللہ کون ہے؟ آدم۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں۔ آدم کو اللہ نے بنایا، پبلک نے نہیں۔ پہلا خلیفۃ اللہ آدم ہے، دوسرا خلیفۃ اللہ حضرت داؤد ہے، اس کو زبور ملی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل، اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا اپنا، تم انصاف کے ساتھ وہاں پر فیصلے کرو۔ تیسرا خلیفہ اللہ نے موسیٰ کے مانگنے پر ہارون کو بنایا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور چوتھا خلیفہ اللہ نے محمد کے مانگنے پر میدان غدیر میں مجھے بنایا کہ وہاں اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا حاکم میں ہوں اس کا حاکم علی ہے۔ ایک سبحان توجہ کا تعلیم ایک صلوات اور زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انا الخلیفۃ الرابع، مگر کون؟ تمہارا والا نہیں، میں اللہ کی طرف سے چوتھا خلیفہ ہوں۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی ہے کہ علی نے کہا کہ من جانب اللہ ہوں؟ یہ کہنے والے کہ جو علی نے کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ اب آئیے ایک اور بہترین اشارہ مولا کائنات کو جب حکومت ظاہری دی جانے لگی اور سب پیچھے پڑے تھے، بلکہ یہ کہوں کہ تاریخ اسلام میں یہی تو پہلا اور آخری اجماع ہوا۔ اجماع کے مطلب تو ماشاءاللہ پہلے کو اجماع کہا گیا تو چھتی میں 10-20 لوگ ہوں گے، مہاجرین، دھیرے دھیرے بعد میں زور زبردستی مار کے پیٹ کے گھر جلا کے پسیاں توڑ کے قتیل الجن جنازہ پڑا، ان کا جنات نے مار دیا۔ ہاں ایسے ایسے سادے سے آبادات کیا کام کر رہے
جی قتیل الجن چپکے سے مروا دیا گیا. معلوم ہے کیا قتیل الجن, جناتوں نے مار دیا. معلوم ہی نہیں مرا کون ہے آج تک. ارے نہیں معلوم, جن کا معلوم ہے ان کو کتنا سزا دے دی تھی. تو یجمان ہے دوسرے نمبر پہ شورا, دوسرے پر نس. پہلے دوسرے کو بنایا ان کا یہ ہوں گے. پیغمبر کہیں علی ہوں گے تو کہتے نہیں امت کے حوالے. پیغمبر نس کرے کہ علی ہوں گے تو کہتے نہیں امت کے حوالے. اب امت کے حوالے تو پھر امت کے حوالے کر دو. نہیں, جو میں کہوں وہ معلوم یہ ہوا کہ ان کا اپوائنٹمنٹ محمد سے اوپر ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اسلام کے لیول کیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو, بندگی کا ہماری ہے. یہ اس کی پیروی کرو, یہ ہماری بندگی ہے. جو یہ کہے وہ ہم بول رہے ہیں, جو یہ کرے وہ ہم کر رہے ہیں. وہاں اعتبار ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جو اپنے کو سوٹ کرے وہ لے لو, جو نہ سوٹ کرے اسے چھوڑ دو. اور یاد رہے کہ ایمان اور بندگی کا امتحان عام حالات میں نہیں ہوتا. جب تک کہ دین پہ عمل کرنے میں ساتھ ساتھ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے, یہ دیندار کوئی اصلی دیندار نہیں ہے. دین کا امتحان جب ہوتا ہے کہ جب دین پہ عمل کرنے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہو, نقصان برداشت کر کے دین پہ عمل کیا جائے, وہی اصلی دیندار ہوتا ہے. آپ ان ملکوں میں زندگی گزار رہے ہیں, ہر موقع میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں. دنیا لے لو, دین چھوٹ جائے گا. تھوڑے سے صحیح, واجبات صحیح, نماز صحیح, کچھ بھی ہو. بہرحال جو پریکٹیکل لائف میں ماشاءاللہ ہر ایک جو ہے اس سے دو چار ہے. اور ماشاءاللہ کیا کہوں, استغفر اللہ اور افسوس کے ساتھ, وہ دین کا امتحان ظاہر ہے کہ وہاں پر تھا. غزالی نے یوں ہی نہیں لکھا کہ بعد رسول اللہ غلبہ ہوا اور حوث کا اصحاب رسول اللہ پہ ہو گیا, حکومت کی طرف سے ہی چلا گیا. غزالی نے لکھا ہے. اچھا, اسی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہی حروم الفائز ذکر مقتل الحسنین, لہذا بھی یہی جو بالکل صحابہ وائس کے اوپر, خطیب کے اوپر ممبر پہ جب کوئی آئے, حسن حسین کے قتل شہادت کا ذکر کرنا حرام ہے. ہاں, غزالی نے کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین اور حسن کے قتل کے ذکر سے صحابہ سے دلوں میں, صحابہ کے سلسلے میں بغض اور کینہ بڑھتا ہے. ارے لنک پہچانا کہ غزالی کہہ رہے ہیں, امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ خطیب پر, واعظ پر ذکر شہادت قتل حسن اور حسین حرام ہے, جبکہ حقیقت وہ قبول کرتے ہیں. یہاں تک کہتے ہیں قتل کیے گئے ایک دہشت ایک تلوار سے, سب تسلیم ہے. لیکن یہی تو مسئلہ ہے, قتل تو تسلیم ہے آل محمد کا, قاتل نہیں بتانا چاہتے. اور اللہ کہلوا کے رہتا ہے. اگر غزالی یہاں پہ چپ ہو جاتا کہ ذکر مقتل حسن روایت پر حرام ہے, تو شاید آج کی سترنگ رہ جاتا کہ قاتل کون ہے. اگلا جملہ بتا رہا ہے بے وقوف کا, اس لیے حرام ہے کہ صحابہ سے بغض بڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل آل محمد سے اگر ہر ایک صحابی نہیں تو کچھ صحابہ. اگلا جملہ بتا رہا ہے بے وقوف کا, اس لیے حرام ہے کہ صحابہ سے بغض بڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل آل محمد سے اگر ہر ایک صحابی نہیں تو کچھ صحابہ کا تو تعلق ہے. کی تعلیم یہی ہے کہ احترام صحابہ کرو, احترام الفاظ کرو, مگر ایک شرط ہے, جو آل محمد کے وفادار ہو. احترام ہے جو بغض آل محمد رکھے یا ان کے قاتلوں کے لیے ان کے صاف کرنا ذرا سا بھی ہو, وہ قابل احترام نہیں ہے. تو غزالی نے جب وہ فتویٰ دیا تو اہل سنت سے کہا, امام اہل سنت ذات پہچانی ہے, ہر ایک کو نہیں کہتا ہوں, بڑے پیارے پیارے اہل سنت سوال ہیں. ہمارے ملکوں میں تو بڑے شریر ہو گئے ہیں مسلمان, شیعہ بھی شریر ہے, سنی بھی شریر ہے. ہاں ہے, ان ملکوں میں الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. مجلسوں میں کتنے اہل سنت آتے ہیں, تلاش حق میں آتے ہیں. ہمارا فرض ہے ان کو حق بتائیں, فرض نہ ہو بات, ہرٹ نہ کریں. لیکن جب تک ٹچ نہیں کریں گے تو آئینہ کیسے سامنے آئے گا؟ بھائی ڈسکس کریں گے تبھی تو بات آئے گی سامنے. فرض ہمارا یہ ہے کہ بہترین انداز میں بتائیں, ریفرنسز کے ساتھ بتائیں. تو دیکھیے غزالی لکھ رہے ہیں, حجت الاسلام, جس کو سب سے پہلا عالم اسلام میں لقب ملا وہ ہے امام غزالی.
حجت الاسلام، یعنی علماء نے باقی کہا کہ اسلام کی حجت، جو اسلام نہ مانے غزالی کی بات سنے اسلام کی حجت تمام ہو جائے گی، ماننا چاہیے غزالی کی بات سن کے. یہ ہے غزالی کی بات. کیسا مسلم بنانا چاہ رہے ہو؟ ارے آج سے ملائیے کل کے اسلام کو. یہ بنیادیں کن لوگوں نے رکھی ہیں؟ یہ بڑے پاک و پاکیزہ جو بہت استار والے تھے، یہ لمبی لمبی داڑیاں، بڑے بڑے گھنٹے، ہاتھ میں لیے، انہوں نے داغ میل رکھی ہے. آج کی دہشت گردی یہ جاہل مسلمان جو اپنے کو پھاڑ لے. یہ اتنا بڑا احمق ہے، اتنا بڑا احمق ہے کہ اس کے پیر، اس کے وہ بزرگ، یہی تو آج تک پریشانی ہے کہ میدان سے بھاگ جاتے تھے بہت سے لوگ. اس کی بارو اتنی زیادہ ہوگی ان سے بھی آگے نکل گیا. انہوں نے ساری بدنامی مول لی بھاگ کر. جہاں انسان ہے، معصوم بشر، کمزوری ہے، ہر کے بس کی بات نہیں ہے کہ موت کو گلے لگا لے. ٹھیک ہے بھاگے بھاگے، میرا کہنا ہے بھاگ جانے دو. کون پکڑنے جا رہا ہے؟ کون سزا دے رہا ہے؟ مگر بھاگنے والوں کو بھاگنے والا مانو، سیف اللہ کا لقب نہ دینا، ولی اللہ کا لقب نہ دینا، خلیفۃ رسول اللہ کا لقب نہ دینا. جس کی جو ہے یہی جھگڑا ہے بھیا، ورنہ کوئی کسی کو ٹچ ہی نہ کرے. یہ علماء کے فتوے ہیں جو چلے آ رہے ہیں. ابن تیمیہ، امام غزالی، ذکر مقتل حسنین جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ صحابہ کے سلسلے میں سننے والوں کے دل میں صحابہ سے بغض بڑھتا ہے. میں کہوں گا غزالی تم سے کہیں زیادہ احترام تو ہم عزادارہ نے حسین کرتے ہیں، جبکہ ہم سے زیادہ کسی کو تلاش نہیں ہے قاتلوں کی. کچھ تو ایک ٹچر لگا دیتے ہیں. نہیں غور نہیں کر رہے، میں ان کا ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہوں. لأن بہی، یہی جو بغض الصحابہ، الصحابہ کون کون صحابہ؟ لعنت ہے ایسے علماء پر کہ جو تمام اصحاب کو ایک کیٹیگری کا سمجھیں. صحابہ سے بغض پڑتا ہے نہیں. ہو گئے دو چار ایسے کہ جو دشمن اہل بیت ہوں. اکثریت صحابہ کی کرت نہیں تھی. میں توجہ قاتل اہل بیت نہیں تھے، دشمن اہل بیت نہیں تھے. چلیے راستہ تھوڑا الگ صحیح، افسا چلیے معاملہ ہے، لیکن کم سے کم دشمن تو نہیں تھے. آپ تمام صحابہ سے جوڑ رہے ہیں ذکر قتل حسن حسین کو. آپ توہین صحابہ رسول اللہ کرتے ہیں، ہم لوگ کہاں کرتے ہیں؟ ہمارا یہی کہنا ہے للہ قاتلان اہل بیت اور دشمنان اہل بیت کو للہ صحابہ نہ کہو. صحابہ بہت اونچی منزل ہے. لیکن جب یہ فتویٰ دیا غزالی نے، حجت الاسلام رضوان اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، اور جب بعد میں غزالی نے یہ لکھا کہ بعد رسول اللہ ہوا و ہوس کا غلبہ ہوا، صحابہ کا مزاج بدلا، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، وغیرہ وغیرہ، تو فوراً جن کے میدے کمزور ہیں منافقین، پہلے فتوے پر حجت الاسلام جنہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا غزالی تو شیعہ ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں معیار شیعت یہ ہے کہ جو حق بولنے لگے وہ شیعہ ہو جائے. دین کے مسئلے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتے. محبت تو ہم ہندو سے بھی کر لیتے، کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا انسان ہے کر لیتے. ہم مسلمان سے غیر مسلم سے اتنی محبت کر لیتے ہیں. اچھا اگر ہے، ٹھیک ہے، سیف ہے، ہم اس سے تھے وہ ہم سے تھے، تو پھر مسلمان سے اس سے بڑھ کے کریں گے جو ہم کا اپنا بھائی سمجھے. تھوڑے حقوق اور ہمارے دل میں گنجائش نہ ہوتی تو ہم تمہارا سبیہ نہ کھاتے. زیادہ تر گرے ہوئے کام جو ہے نا تم ہی کرتے ہو، ہم نہیں کرتے. تم سے کپڑے نہ دھلواتے، تم سے گوشت نہ کٹواتے، تم سے کھانا نہ پکواتے، تم سے گھر نہ صاف کرواتے. یہاں تو معلوم ہے کوئی نہ امپلائی ہے نہ کوئی امپلائر. یہاں تو معاملے ہی الگ ہے.
گھنٹے بکتے ہیں پاؤنڈ کے اوپر، تو آپ سب جانتے ہیں. لیکن اپنے ملکوں میں یہاں کون ڈرائیور رکھتا ہے؟ بڑے صاحب بھی ڈرائیور رکھیں گے، 1000-1500 پاؤنڈ پر منتھ دیں گے کہ اتنی تو میری سیلری ہے. مڈل کلاس کے لوگ جو ہم لوگ جو بھی ہوں مڈل کلاس میں صاحبان ثروت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اور معیار تو ایمان ہے حقیقت میں یہ ہے کہ آپ نے حلال کمایا کہ نہیں اور حلال خرچ کیا کہ نہیں. معیار یہ نہیں کتنا جمع ہے کتنا کمایا، معیار یہ ہے کہ عزت اور دین محفوظ ہے کہ نہیں. اگر دین محفوظ ہے تو کامیاب ہے. اس لیے کہ یہ دنیا وسیلہ ہے، ورنہ پاؤنڈ پہ حساب نہیں ہوگا، ایمان پہ حساب ہوگا. ہزار گنا بہتر ہے. یہاں کے مسلمان بہت سے ایسے مجلسوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جستجو حق میں آتے ہیں. تو ہمیں انہیں بتانا ضروری ہے کہ دین کے مسئلے میں ہم کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے. عزت احترام محبت بہتوں سے ہو سکتی ہے، مگر کسی سے کتنی بھی محبت کرو اتنا یاد رہے کہ کائنات کی محبت ایک طرف ہے، مگر یہ اس لیول کی محبت نہیں ہے کہ اجر رسالت بن جائے. نہیں آپ نے کہہ رہے تھے جملے کسی کی محبت اس حیثیت کی نہیں ہے جو اجر رسالت بن جائے. اس ایک محبت ہے. وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبتیں گمراہ بھی کر دیتی ہیں، مگر آل محمد کی محبت اللہ و رسول تک پہنچاتی ہے. محبت اس لیے اجر رسالت، ان کی پیروی سیف ہے. صحابہ محترم ہے اس لیے کہ جس نے جتنا اتباع رسول کیا اس کی فیس تک. لیکن ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے نہیں ہے کہ حکم تحریم میں شراب آنے کے بعد بھی اگر کوئی شراب پیتا ہوا دکھائی دے وہ جانے اس کا عمل جانے رسول اللہ جانے، ہم حساب نہیں لے رہے ہیں. مگر ہم اس کی پیروی کیسے کریں؟ یعنی ایک بار اس کی پیروی کریں شراب نہ پینا، ایک بار پیروی کریں ایک گھٹ پی لیں. کسی نے پانی ملا کے پیا تو پیروی کریں اس صحابی کی پانی ملا کے پی لیں. ہے گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے ازواج پیغمبر کے بہت سے گناہ قرآن میں موجود ہیں. ان کا لیول وہ تھے ہی نہیں صاحبان تطہیر. ہم کو ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے، ہم تبصرہ ہی نہیں کرتے ان کے اوپر. اگر آپ ان کو غلط بڑھا چڑھا کے نہ دکھائیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اتباع اور دین کے مسئلے میں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ و رسول نے کہا ہے کہ جس کی جو منزل ہو اس کو احترام کر لو، محبت کر لو. مگر دین کے مسئلے میں اعتبار سوال محمد کے کسی کا نہیں ہے، جو معصومین ہے، جو رول ماڈل ہے، جو سب سے پہلے پیروے رسول اللہ ہیں، جن سے ذرا سا بھی غلطی کا شائبہ نہیں ہے. بس عزیزو نمونہ اتباع پیغمبر کے لیے علی ہے، علی ہے بس عزیزو. اب ایک اور میدان آنے والا ہے کہ جہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، جہاں پر محمد کا نواسا دین کو زندہ کرنے آیا، مکمل رسالتوں کی محنتوں کو سوارت کرنے آیا ہے. اگر حسین کربلا کے میدان میں اتنی زبردست قربانی نہ دیتے تو آدم سے لے کر خاتم تک، بلکہ علی اور حسن کی تمام محنتیں میں اتنی زبردست قربانی نہ دیتے تو آدم سے لے کر خاتم تک، بلکہ علی اور حسن کی تمام محنتیں ان پر پانی پھر جاتا، بیکار ہو جاتی. تو حسین کا جواب کربلا میں کیا ہے؟ حسین اپنے وقت کا محمد ہے، اور حسین کی پیروی ہمیں کرنا ہے صبح قیامت تک. بھائی توجہ کرا لیں. لہذا ایک نمونہ اتباع کربلا میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو 100% متبع حسین ہو، ذرا بھی الگ نہ ہو. بالکل ویسے ہی کہ جیسے علی محمد کے لیے 100% اتباع کرنے والے تھے، کربلا کے میدان میں عباس 100% اتباع حسین. میں نے تمام کر دیا چند منٹ میں مسائل. ذرا اندازہ لگائیے کیسا پیرا اپنے جذبات کچھ بھی کہتے ہو. رضائے مولا ہے جو وہ کیا جائے گا. اپنا دل تو کیا کیا چاہ رہا تھا عباس کا کون نہیں جانتا. کیا سنے ہوئے ہیں بچے بچے کو یاد ہے کہ عباس کے تیور کیا تھا، عباس کا ولولہ کیا تھا، عباس کی ولادت کا مقصد کیا تھا. اللہ اکبر. علی نے جس کو تیار کیا تھا اپنے لیے، بہترین نمونہ اتباع بنایا تھا حسین کے لیے. یہی سبب ہے، یہی سبب ہے. سنیں فقط کتابت نہیں ہے، واقعات کو ملا ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی مماثلت ہے، کتنی سملیرٹی ہے. محمد کس کے لیے آئے تھے؟ محمد علی کس کے لیے آئے تھے؟ میرا مولا آیا تھا رسول کے لیے.
اللہ نے کعبے میں بھیجا، کہا جا کے لے آؤ، تمہارے لیے آئے، پہلے تمہارا چہرہ دیکھے گا، پہلے تمہاری زبان دیکھے گا، تمہارے لیے آیا ہے، 100% تمہارا پیرو، 100% تمہارا مددگار، تمہارے بعد سب سے بلند نمونہ اتباع، دین جس کے حوالے، نمونہ اتباع جس کے حوالے، جیسے علی آئے تھے محمد کے لیے، ویسے عباس آئے تھے حسین کے لیے۔ ابو طالب سے مانگ لیا پیغمبر نے، ہم پالیں گے۔ حسین نے اپنے بابا سے کہا، بابا یہ میرا ہے عباس، میں اسے پالوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے حضرت عباس کی ولادت ہوئی ہے، سب سے پہلے امام حسین نے آ کے اسے گود لے لیا، آنکھیں ابھی نہیں کھلی ہیں۔ جیسے علی نے محمد کا جمال پہلے دیکھا تھا، عباس نے حسین کا چہرہ پہلے دیکھا، سب سے پہلی غذا حسین کی زبان۔ اللہ اکبر، کہنے دیجیے کہ جیسے علی محمد کے لیے تھے، ویسے ہی عباس حسین کے لیے تھے۔ بس امام، بس امام، ذرا منزل آپ پہچانیں گے کیا؟ کسی کے پاس ایک بیٹا ہو، بڑا مکمل ہو، بڑا حسین و خوبصورت، باکردار، بڑا عالم، بڑا قابل، ہر لحاظ سے بہترین لڑکا، موٹی ہے نا وہ ایک موٹی ہے۔ ہاں یہ ایک بات بتا دوں آپ کو، بہت سی چیزیں ہیں جب ایک طرح کی دو ہو جاتی ہیں تو قیمت گھٹ جاتی ہے، ایسی بھی ہیں، مگر موتیوں کے بارے میں کچھ عجیب ہے، جواہرات، جیسے ایک ہیرا ہو، لیکن ساری دنیا میں ایک ہیرا کہلاتا ہے کوہ نور، اگر اس کے نور کے برابر ایک اور کوہ نور برابر کے دو ہو تو قسم خدا کی جوڑی سے قیمت گھٹتی نہیں ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، تو پیر جو ہوتا ہے اس کی ملٹیپل ہو جاتی ہے قیمت۔ بس یہیں سے اندازہ لگائیں کہ جس علی کے پاس حسن کا جیسا بیٹا، جس کا نام ہی حسن، جس علی کے پاس حسین کا جیسا بیٹا، جو برابر کے لؤلؤ و مرجان، جنہیں اللہ سورہ رحمان میں کہے کہ وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، وہ خزانہ کنز مخفی کے لؤلؤ و مرجان، ان کی موجودگی میں علی تمنا کر رہے ہیں کہ ایک بیٹا چاہیے۔ میں یہیں سے مرتبہ سمجھ دو عباس کا، بس عزیزو بہت کافی ہے، آپ اگر معرفت چاہتے ہیں عباس کی تو یہ پہلو بہت کافی ہے کہ تیری جلالت کردار کی ضمانت ہے، تیری جلالت کردار کی ضمانت ہے، علی کے دل میں تیری آرزو حسین کے بعد بھیا کاہے کے لیے کربلا میں نمونہ اتباع اپنی نمائندگی میں حسین کا بنانا ہے۔ میں نے ختم کی محض رحمتیں آپ کی کہ کون ہے، یہ تمنا علی ہے، یہی سبب ہے کہ شب عاشور سے جو اضطراب نظر آیا، جو ذمہ داری کا احساس عباس پہ نظر آیا، وہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک طرف صفائے حرم بھی تھا، ایک طرف زینب و ام کلثوم کے دل کی ڈھارس بھی تھا، ایک طرف سکینہ کا صدقہ اور چچا بھی تھا، ایک طرف حسین کی کمر کا لنگر بھی تھا، ایک طرف حسین کا قوت بازو بھی تھا، ایک طرف جمانہ میں بنی ہاشم کا استاد بھی تھا۔ وہ عباس کہ جو مرکز تمنا تھا، وہ عباس کہ جو مرکز آرزو تھا، وہ حسین، وہ عباس کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حاجت عباس سے جڑی ہوتی تھی، جب کسی پہ کوئی مشکل آتی تھی تو عباس سے بیان کرتے تھے۔ عباس کی منزل سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی جوان تھے، جتنی بھی بچیاں تھیں، جتنی بھی خواتین تھیں، وہ سب عباس سے کیوں بے تکلف تھیں؟ آپ کو گھر میں بھی احساس اپنے ہوگا، جب کوئی گھر کا سب سے بڑا بزرگ ہو تو اس سے ایک تکلف ہوتا ہے، اس سے ہر بات بیان نہیں کی جاتی ہے، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کا ایک ادب ہوتا ہے، مگر اس کے بعد جو کوئی بزرگ ہوتا ہے اس سے سب بے تکلف ہو جاتے ہیں، اس سے ہر ایک بغیر حیا کے اپنی بات بیان کر دیتا ہے۔ اب سنو گے، حسین تھے تو سب سے بزرگ، مگر عباس تمناؤں کے مرکز سے سکینہ آتی تھی تو بے تکلفی سے بابا سے نہیں، چچا پانی چاہیے مجھے، قاسم آ رہے ہیں، چچا مجھے اجازت دے دیجیے۔ ہر ایک اور محمد بیویاں، یہی سبب ہے آپ نے روایت سنی سکینہ سے کہ جناب زینب نے کس سے کہا جا کے، کس سے کہا جب اصحاب حسین، انصار حسین کی بیویاں شب عاشور جب خطبہ سن چکی حسین کا تو سب بیویاں انصار حسین کی جمع ہو کے جناب زینب کے خیمے میں آئیں اور کہنے لگیں، اے بی بی کل تو سب مارے جائیں گے، خاندان رسالت کے جمع بھی، سیدہ کی اولاد بھی، ہم لوگوں کے وارث بھی مارے جائیں گے، بی بی ایک بات بتا دیجئے، آپ کے اور ہم لوگوں کے پردے کا کیا ہوگا؟ سنی ہوئی روایت ہے
मगर देखिए अब्बास इदारत क्या है। जनाब ज़ैनब ने क्या कहा इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकती, जरा सा ठहर जाओ। हुसैन के पास नहीं आई, खैमे अब्बास में आई। अब्बास देख के तड़प गए, शहजादी बुला लिया होता गुलाम को। आप किस लिए आ गई, आप किस लिए आ गई? कहा मुझसे साहब की। अरे खवातीन ये कह रही है भैया। मैंने कहा मैं नहीं बता सकती, मैं पहले अपने शेर अब्बास से पूछ ली। अब्बास से जैसे ये तुमने कहा, एक बार गए तो कदम में अंगड़ाई ली। कहा बीबी भाई इजाजत दिला देना शहजादी, देखिएगा दारुल अमाना पे हुसैन का आलम फहरा रहा होगा। बीबियों को आके हुसैन ज़ैनब ने तसल्ली दी, मेरा शेर कह रहा है तुम्हारा पर्दा महफूज रहेगा। दारो, अरे जब अब्बास शहीद हो गए तो ज़ैनब ने अरे बीबियों से कहा कि मैं अपना अहद वापस ले लूं, अब पर्दे की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अदादारो यही सबब है कि दो कैफियतें भाई और बहन पे तारी हुई। अब्बास जब गिरे घोड़े से आवाज दी, या मौला हो अजगरी, ए मेरे मौला मेरी मदद कीजिए। एक मर्जिया हुसैन का तारीख में मिलता है, खत्म किया अदादारो। सैयदा को कुर्ता दीजिए उनके बेटे का, इसलिए कि अब्बास को सैयदा ने अपना लाल कहा। दो मर्जिया सुनाई दिए। जैसे ही अब्बास ने कहा मौला मदद के लिए आइए, हुसैन ने कमर पे हाथ रखा। अलान इसके लती, अरे अब मेरी कमर टूट गई, रूह हयात निकल गई, राह चारा मजबूत हो गई, हर रास्ता बंद हो गया मेरी नुसरत का। बस सुनो अज़ादारो, एक ये मर्जिया है, हुसैन अरे पहुंचे तो अब्बास के जख्मी जिस्म के करीब, मगर वसीयत करके मना कर दिया कि मेरा जनाजा मेरे मौला न ले जाइएगा, इसलिए कि सकीना से मुझे शर्म आएगी। जो हर एक का जनाजा लेकर आया वो अब्बास के अलम को जनाजे की तरह लेकर आया। बस अज़ादारो, खैमे पर सकीना ने देखा, अलम आया, अलमदार बदल गया। ए चचा पानी नहीं चाहिए, खैमे में हुसैन ने अलम ला के रखा, खाट पर बैठ गए, सब पीट के कहा मेरे अलमदार के मुझे पुरसा दो। बस सुनो अज़ादारो, एक मर्जिया ज़ैनब से पढ़ा, ए मेरे शेर, अरे जो आज तक आंखें तेरी हैबत में जागती थी इत्मीनान से सोएंगी, और जो आज तक तेरे इत्मीनान में सोती थी अब वो वहशतों में रातों को जागेंगी। ए अब्बा अब कोई सहारा न बचा, एहतमाम से मदीने से सवार करके एहतराम से लाए थे। ए अब्बा अब वो मंजिल आ गई कि मेरी रजा भी चलेगी, सकीना के तमाचे भी पड़ेंगे, हुसैन का लाशा भी पामाल होगा। हम कचा कचा